زلزلوں کا آنا صرف عذاب نہیں ہے، بارشوں کا بغیر ضرورت کے موسلادھار برسنا اور بظاہر بے موقع برسنا یہ صرف اللہ کا عذاب نہیں ہے۔ اسی طرح تیز آندھیوں کا آنا، ہمارے مکانوں کے چھتوں کا اڑ جانا یہ صرف عذاب نہیں ہے۔ دریاؤں کا بفر جانا اور بستیوں کو تہس نہس کر دینا یہ صرف اللہ کا عذاب نہیں ہے میرے دوستو، اعمال صالحہ کا چھن جانا یہ بڑا عذاب ہے، اور ان عذابات سے بڑھ کر عذاب ہے جس کا ہمیں احساس نہیں ہے، جس کا اندازہ نہیں ہے، جس کا ہمیں حساب و کتاب نہیں ہے۔ ہم سمجھتے نہیں ہیں ضروری کہ اچھا نمازیں چھوٹ رہی ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے، ہم سمجھتے ہیں روزی کم ہو گئی ہے شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے، اولاد نافرمان ہے شاید اللہ ناراض ہو گیا ہے، ہمارا سولر پینل ٹوٹ چکا ہے، ہوا کی وجہ سے اڑ چکا ہے، شاید ہم سے اللہ ناراض ہے اور سیلاب آ گیا ہے، ہماری فصلات تباہ ہو گئی ہیں، ہمارے گھر اجڑ گئے ہیں، شاید یہ اللہ کا عذاب ہے۔ میرے دوستو وہ بھی عذابات ہیں، لیکن اگر ہم سے اعمال صالح ہو رہے تھے اب وہ نہیں ہو رہے، تہجد ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی، تلاوت ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی، والدین کی اطاعت و فرما برداری ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی، نیک لوگوں کی صحبت اور مجلس نصیب ہوتی تھی اب نصیب نہیں ہو رہی، تو سمجھ لو اللہ رب العزت اب بھی ناراض ہے۔ ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، ایک امام عیسائی ہو گیا، پورے علاقے کے اندر کوہرام مچ گیا کہ امام صاحب عیسائی ہو گئے، اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو گئے۔ علماء مشائخ اس کے پاس گئے تاکہ اس سے حال تو لیں کہ عیسائیت کو قبول کیوں کیا ہے، واپس آ جائے اسلام کو قبول کر لے۔ اب جب وہ ان کے پاس گئے تاکہ اس سے معلومات لیں تو اس نے عجیب بات بتائی، اس نے کہا کہ میں امامت کراتا تھا فلاں جگہ پر، اچانک صبح کے وقت بیدار لیٹ ہوا تو پورا ٹائم ہو چکا تھا، انتظامیہ سخت تھی، جماعتی اچھے نہیں تھے، میں نے کہا وضو کرتا ہوں تو وقت اوور ہو جائے گا، اگر بغیر وضو کے آج پڑھا لوں تو کسی کو کیا خبر۔ کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں امام کہ میں نے بغیر وضو کے نماز پڑھا لی، مقتدیوں کو بھی خبر نہ ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی عذاب کا کوڑا نہ برسا۔ میں نے کہا ایک گلین کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگلی دفعہ پھر ضرورت پڑ گئی، بغیر وضو کے میں نے نماز جماعت کرا لی، پھر ضرورت پڑ گئی۔ ایک دن ایسا بھی آیا کہ غسل جنابت یعنی غسل کی ضرورت تھی، میں نے کہا کہ اب غسل کون کرے، سردیوں کا موسم ہے، میں نے بغیر غسل کے مصلی امامت پر کھڑے ہو کر میں نے امامت کرا دی۔ انتظار کرتا رہا اللہ کا لاٹھی کب کوڑا برستا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ کہتا ہے کہ رفتہ رفتہ سردیاں گرمیوں میں راتوں کا چھوٹا ہونا، سردیوں میں سردی کا زیادہ ہونا۔ میں نے کہا کون اٹھے، میں نے عیسائیت کو قبول کر لیا، پھر بھی عذاب کا کوڑا نہیں برسا، پھر بھی نہیں لگا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہے۔ سارے مبہوت بیٹھے ہیں، پریشان بیٹھے ہیں، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ ایک بوڑھا نعیف سا بوڑھا پیچھے سے بیٹھا، وہ بھی شیخ تھا، کہنے لگا سب کا مولوی صاحب تو نے بغیر وضو کے نمازیں جماعتیں پڑھائیں، تو نے بغیر غسل کے امامت کرائی، تو نے عیسائیت کو قبول کیا، تیرے مطابق عذاب کا کوڑا نہیں برسا، یہ عذاب کا کوڑا کم ہے، اللہ نے تجھ سے مصلی چھینا، اللہ نے تجھ سے وضو چھینا، اللہ نے تجھ سے غسل چھینا، آج اللہ رب العزت نے اپنا پیارا دین اسلام تجھ سے چھین لیا ہے۔ یہ تھوڑا عذاب ہے اللہ کا، سب سے بڑا عذاب اللہ کی بغاوت میرے دوستو، اللہ کی بغاوت۔ عیسائیت کو قبول کر لیا، اسلام کو چھوڑ دیا، اللہ نے اسلام جیسی نعمت سے تجھے محروم کر دیا، یہ اللہ کے عذاب کا بہت بڑا کوڑا نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے جوانوں، میرے پیاروں اور گھر میں بیٹھی ہوئی ماں اور بہنوں، جہاں تک میری آواز پہنچے میں عرض کرتا ہوں
تلاوتیں ہوا کرتی تھیں، جب سے موبائل آیا ہے تلاوتیں چھٹ گئی ہیں، قرآن کی زیارت چھٹ گئی ہے، تسبیحات چھٹ چکے ہیں، اذکار چھٹ چکے ہیں، نیک لوگوں کی صحبت چھٹ چکی ہے ہم سے۔ ہماری آنکھیں قرآن سن کر اللہ کے خوف سے بہا کرتی تھیں، وہ چھٹ چکا ہے۔ آپ ڈرامے دیکھ کر، فلمی دردناک سین دیکھ کر ہماری آنکھوں میں نمی آ جاتی ہے، قرآن سے محروم ہو چکے ہیں، اور قرآن کی وجہ سے جو حلاوت ہوتی تھی، جو نمی اور آنکھیں برستی تھیں، اس سے محروم ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے عذاب کا کوڑا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کیوں نہیں سمجھتے ان باتوں کو؟ یہ اللہ کے عذاب پیکج لگا کر ساری رات، جب ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، اب ساری رات فلمیں دیکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا عذاب نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ توبہ کرو، توبہ، اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے میرے پیارے۔ اللہ ناراض ہے ہم سے، اس نے ہم سے نعمتیں چھین لی ہیں، اخروی نعمت چھین لی ہے، حلاوت ایمانی چھین لی ہے، اپنی عبادت چھین لی ہے۔ اگر آج ہم نہ سنبھلے تو کہیں اس سے بڑی ناراضی اللہ پاک کی نہ آ جائے۔ اگر ہم نے دین اسلام کی قدر نہ کی، کہیں دین اسلام سے محرومی مقدر نہ ٹھہرے۔ سنبھل جاؤ۔